ایک اور بات بہت خوبصورت ہوئی ہے، وہ یہ کہ مسلمان ہر گزرتے ہوئے مرحلے پر، مثلا حزب اللہ کی جنگ ہوئی، ابھی حماس کا معرکہ ہوا، ہر گزرتے ہوئے مرحلے پر عوام اور حکام، عرب عوام عرب حکام، ان کی خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے. یعنی اب عرب عوام بہت دور ہیں اپنے حکام سے، سمجھ گئے کہ ان حکام نے کچھ نہیں کرنا، یہ بھی دور ہیں. مسلمانوں کے اندر اتحاد کی ایک اور نشانی جو آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو کچھ انجام پا رہا ہے اس میں کہیں سے کہیں تک اس بات کا پتہ نہیں چل پا رہا کہ کون سی قوم کس قوم کا ساتھ دے رہی ہے. مثال کے طور پر حماس کے اوپر مصیبت آئی ہے، سب سے زیادہ کون ساتھ دے رہا ہے؟ ایجپٹ کی عوام کی حد میں. وہ مثلا ایرانی، خود ایرانی اس حد تک ساتھ دے رہے ہیں کہ چوراہوں کے اوپر پبلک کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے کہ جو فلسطین میں لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ اپنا نام لکھوائیں یہاں پر. صحیح. اچھا کیا فلسطینیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا عوام کی سطح پہ کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے، حکومت کی سطح پہ کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے؟ ایک اور بہت پازیٹیو کام اس موقع پہ یہ ہوا ہے کہ ان کے مذہبی حکمرانوں نے کم فتوے دیے ہیں اور ہمارے مذہبی حکمرانوں نے سب سے زیادہ فتوے دیے. شاذ و نادر مصری کچھ بولے ہیں، شاذ و نادر، بہت کم، بہت کم وہابی کوئی بولے ہیں. اگر بولے بیچاروں کو بہت سزائیں پڑی ہیں. ان کے بڑے علماء میں سے کوئی نہیں بولا. لیکن بحمداللہ ہماری طرف سے اگر دیکھتے ہیں رہبر معظم آیت اللہ العظمی سیستانی، مختلف مراجع اعظام، سب نے فلسطین کی حمایت میں بیانات صادر فرمائے، اور بیانات بھی ایسے صادر فرمائے جو وجوب کو بیان کر رہے ہیں، نہ مستحب کو، وجوب کو بیان کر رہے ہیں. یعنی کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہیں چھوڑی. حتیٰ یہاں تک بیان کیا کہ جو ان کے اندر دفاع کرتے ہوئے شہید ہوگا وہ شہداء بدر و احد کی طرح شہید ہوگا. بیانات دی. یہاں پر میں ایک اور بات برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں، شاید کسی کو برا لگے. ہمارے کچھ بعض دوست احباب مرجع کی ذہنیت سے اتنے ناواقف ہیں کہ اب تک سمجھ رہے تھے احتجاج کرنا غلط ہے. اب سمجھ میں آیا مرجعیت کی ذہنیت کیا ہے؟ مرجع کا واضح فتویٰ، واضح حکم، اب سلائیڈ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کھل کر بیان فرمائے ضروری ہے کہ مسلمان آواز اٹھائیں. اب تک ہمارے بعض دوست احباب کیا سمجھ رہے تھے کہ مظلوم کی حمایت میں روڈ پر آنا مرجع کے نزدیک حرام ہے. اس فتوے کا کیا کریں گے؟ اب اس فتوے کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا مطلب ہے ہم مرجعیت کی ذہنیت کو نہیں سمجھ پا رہے. ہم مرجعیت سے نزدیک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن حتیٰ مرجعیت کی ذہنیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم لوگ. ہم سمجھتے ہیں اس بات کی وجہ سے تھا کہ آج جو کراچی کے اندر ریلی ہوئی ہے، میں 12 سال سے کراچی کے اندر، اس سے پہلے میں اپنے بچپن سے لے کر ایران جانے تک کراچی میں تھا، آج تک میں نے پاکستان میں شیعہ عوام کے ذریعے اتنی بڑی ریلی نہیں دیکھی جو آج ریلی ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. بلا شک و شبہ کراچی کی تاریخ میں شیعت کے نام پر اس سے بڑی ریلی آج تک نہیں نکلی تھی، چاہے وہ روز قدس کی ہو، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے نکلی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کے اس واقعے کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوا تو اتنا ہوا کہ کراچی کی شیعت جمع ہو رہی ہے. کراچی کی شیعت جمع ہو رہی. ہم لوگ جو کہتے تھے نا اتحاد بین المسلمین تو بعد میں ہوگا، پہلے اتحاد بین المومنین تو کرو. چلو ان کے ذریعے اتحاد بین المومنین ہوا جن کے مومن ہونے میں ابھی ہمیں شبہ ہے، جن کے مومن ہونے میں ہمیں شبہ ہے. مثلا ابھی تک ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ شاید فلسطینی شیعہ نہیں ہیں، ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے نا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم مرجع کے سامنے کیا جواب دیں گے. جواب دیں. مجھے یاد ہے جب شہید رنتیسی کی شہادت ہوئی، آیت اللہ العظمی نے، آیت اللہ العظمی سیستانی نے شہید رنتیسی کے لیے بیانیہ صادر فرمایا. میں ایک مسجد کے اندر شہید رنتیسی کے لیے چند جملے بولتا ہوں کہ وہ شہید ہوا تو ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے اور صاحب آپ نے اس آدمی کو شہید کیسے کہا؟ میں نے کہا میں تمہاری سنوں یا آیت اللہ العظمی سیستانی کی سنوں؟ اب میں ان دوستوں سے یہی کہوں گا، اب بھی معتقد ہیں کہ سڑک پر آ کر احتجاج کرنا حرام ہے؟ اب بھی معتقد ہیں؟ اب ان فتووں کے بعد شرمندگی احساس نہیں کرتے کہ آپ مرجع کے نام پر اپنی طرف سے کچھ باتیں کہہ رہے تھے اور مرجع کا حکم صاف کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے تھے. مرجع اس بات کی قائل نہیں تھے جو آپ قائل ہیں. میرے خیال میں اب تسلیم کر لینا چاہیے، اس بات کو واضح طور پہ دیکھنا چاہیے. مسلمان جہاں کہیں بھی مشکل میں ہوگا
اس کی حمایت کے لیے آواز اٹھانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان کے اندر آئیں. اگر ہم اور آپ نہیں آئیں گے، ابھی آپ دیکھیے جو میں مزید آگے بڑھانے کی طرف جاتا ہوں، مثلا ہنگو کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ 5 دن سے ہمارا جلوس مشکل میں ہے نا. ہر روز وہاں پہ وہابیت کا حملہ ہو رہا ہے. وہ لوگ منظم سازش کے تحت وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں. اگر میں اور آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، کس نے آواز اٹھانی ہے؟ پھر کس نے آواز اٹھانی ہے؟ ختم ہو گیا معاملہ. 1.5 سال تک پارا چنار کی عوام پستے رہے. اب بھی میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پارا چنار دوستوں سے ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں حوصلہ ہوا ہے تو کراچی کے مومنوں سے حوصلہ ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے. اگر ہم نہ آواز اٹھائیں تو ہم اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہیں کل کہ بھئی ہم بھی تو اہل بیت کے ماننے والے تھے، آپ نے ہماری حمایت میں آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ہنگو میں یہی کچھ ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. بلاخر مظلوم ہیں بیچارے، مظلومیت نہیں ہے. ابھی لاڑکانہ کے اندر دیکھیے آپ، آج شام مجھے کوئی بتا رہا تھا وہاں پہ یزیدیت کے دفاع کے لیے ایک ریلی نکالی گئی ہے. ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہوگا. بلوچستان کے علاقے میں ایک شیعہ مولانا کو مدرسے کے پرنسپل کو اٹھا کے اغوا کیا ہے، بیچارے کی داڑھی اور مونچھوں کو نوچ نوچ کے نکالا گیا ہے، زد و کوب کیا گیا. اتنا زد و کوب کیا گیا کہ اس کی بیچارے کی دماغی حالت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ اس پہ کس نے آواز اٹھانی ہے؟ اس میں ہم نہیں آواز اٹھائیں گے، اس کے اوپر کون آواز اٹھائے گا؟ پھر مظلوم کا ساتھ دینا کسے کہتے ہیں؟ کونا للظالم خصما، امیر المومنین کا فرمان. پھر کس کے لیے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے. ہم پر واجب ہے کہ ہم آواز اٹھائیں. ہم نہیں آواز اٹھائیں گے تو ہماری شرعی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے. اب تو وجوب سب کے سامنے ثابت ہو گیا ہے الحمدللہ. لہذا آج میں نے خود سنا اپنی کانوں سے، ایک دوست کو ریلی کے اندر دیکھا اور ان سے کسی نے مذاق میں کہا کہ آج تو ریلی بہت بڑی ہے یہ ہے. تو اس بندے خدا نے واضح کہا، کہنے کا اب اس وجوب کے بعد میرے لیے کوئی حجت نہیں تھی، اب مجھے آنا تھا. اب اس وجوب کے بعد میرے لیے کوئی حجت نہیں تھی، اب مجھے آنا تھا. اب واقعی ایسا ہی ہے، اس وجوب کے بعد کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. اب سب کو آواز اٹھانی ہے، اپنے توانائی کو استعمال کرنا. جو جس حد تک ان مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے، ان کی مدد کے لیے کر سکتا ہے، اس نے کام کو. اور آقا نے تو کہاں تک بھیج دیا، کہا زمانی جمع خرچ نہیں چاہیے، عمل چاہیے. مثلا اگر میں آپ کے سامنے زمانی جمع خرچ کر رہا ہوں، کہ یہ نہیں چاہیے، میدان عمل میں آؤ، احتجاج کرو، طاقت دکھاؤ، اپنی حکومتوں کو مجبور کرو، اپنی آواز کو اتنا اٹھاؤ کہ حکومت غلط فیصلے نہ کر سکے. اس حد تک بات کو پہنچا دیا انہوں نے، خدا نے متعال. اور میں یہاں پر دل سے کہوں گا، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں علماء عنایت فرمائے. واقعہ حق کی پیروی کرنے والے علماء عنایت فرمائے. ہم ان مصریوں اور سعودیوں کے علماء کی طرح نہیں ہیں جو اپنے حکمرانوں کے جوتے چاٹتے پھر رہے ہیں. بحمداللہ جرأت والے علماء دیے ہیں، حق کی بات کہنے والے علماء کیے ہیں، پوری دنیا کی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان حق کرنے والی طاقت دی ہے ان لوگوں کو. خدا نے متعال ان علماء کرام کے سارے مقدس کو ہم پہ جاری و ساری فرمائے.